بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا میرا عنوان ہے مولانا اعظم طارق، جنہوں نے مرنے سے چند دن پہلے دبئی میں میرے سے کچھ کہا تھا۔ مولانا اعظم طارق کو کون نہیں جانتا؟ یہ یعنی کہ سپاہی صحابہ کے چیف تھے۔ آج سے کافی سال پہلے ان کی یعنی کہ شہادت ہو چکی ہے۔ تو ان کے ساتھ میرا ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، یعنی کہ میں کوئی نہ تو پولیٹیکل آدمی، میں ایک غیر سیاسی آدمی۔ ہاں، ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں تھے تو یعنی کہ کافی لوگوں سے روابط تھے۔ 1969 اور 1976 تک میں نے پالیٹکس کی، میں پیپل پارٹی کا رکن تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر میں نے اس کو، جب سیاست میں تشدد آ گیا تو میں نے اس کو خیر بات کر دیا، ورنہ اس سے پہلے چیف منسٹر، گورنر، منسٹرز، ایم این ایم پی، یہ مجھے یعنی کہ لوگ گھر میں بھی ملنے آتے تھے، میں بھی ان کو ملتا تھا۔ ایک دفعہ میں، چیف منسٹر اور گورنر پنجاب مصطفیٰ کھار حنیف رام میں، ہم اکٹھا کھانا کھا رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا 1976 جب مجھے دبئی کا ویزا ملا تو میں باہر آ گیا۔ تو سب سے پہلا جو میں نے کام کیا وہ میں نے سیاست کو چھوڑ دیا، اور اللہ کا کرم، مجھے دبئی میں آتے ہی بینک میں جاب مل گئی تھی۔ تو پھر میں نے کوشش کی کہ بینک، گھر اور مسجد میں اللہ نے ایک سبب پیدا کیا کہ سعودیہ سے ایک مولانا صاحب، مولانا اسحاق صاحب، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل، تو ان کو سعودی گورنمنٹ نے دبئی میں یعنی کہ قرآن پاک کے درس کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ تو اللہ کا بڑا کرم تھا کہ وہ ان کے ساتھ یعنی کہ اس درس قرآن میں تقریباً 20-25 سال میں ان کے ساتھ رہا۔ تو یعنی کہ بہت کچھ اللہ نے اس درس سے دیا، تو اس لیے میرا کوئی سیاست سے کوئی لین دین نہیں تھا۔ تو ایسے ہی ہم ایک دن جب ہمارا درس ختم ہوا تو مجھے مسجد کے امام کہتے ہیں، جو صاحب آپ کو پتہ مولانا اعظم طارق صاحب آئے ہوئے ہیں؟ میں نے بولا کہاں ہیں؟ انہوں نے بولا اوپر فرسٹ فلور میں اسی مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے بولا یار پھر تو موقع ہے، چلو مل لیتے ہیں۔ اور کچھ مجھے تھوڑا سا ان سے ویسے بھی یعنی پوچھنا تھا کہ جو پاکستان کے اس وقت حالات تھے ان کے بارے میں، تو چلو موقع ملا۔ تو وہ اوپر اکیلے ہی تھے، میں بھی یعنی کہ 1 to 1 تھا، کوئی ہمارے ساتھ دوسرا آدمی نہیں تھا۔ تو جب ہم آپس میں ملے، بڑے خشا پسندی یعنی کہ بڑے اچھے طریقے سے وہ مجھے ملے، گلے ملے، بیٹھے ہم، تو کافی باتیں ہوئی ان کی زندگی کے بارے میں، سپاہی صحابہ کے بارے میں۔ ان سے میں نے کئی باتیں پوچھی، بڑے اچھے طریقے سے، مدلل طریقے سے یعنی کہ جو جواب دیتے تھے۔ تو پھر میں اصل موضوع پہ آ گیا کہ دیکھیں مولانا صاحب، یہ جب سے یعنی کہ آپ نے سپاہی صحابہ بنائی ہے، جنگ ایک شہر ہے ملتان کے قریب، میں نے بولا بڑا پرامن شہر تھا، لیکن اس وقت سے وہ شہر جنگ میں بدل گیا۔ اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں اہل سنت کے علماء بھی بڑے بڑے یعنی کہ قابل لوگ شہید ہو رہے ہیں، اہل تشیعہ کے بھی بڑے بڑے عالم جو ہے وہ یعنی کہ گولی کا نشانہ بن رہے۔ تو یہ کیوں؟ یعنی کہ اس کا کوئی ایسا حال نہیں کہ دونوں فرقے بیٹھ کے آپس میں بات کریں
تو میں نے بولا کہ یہ جو وہ یعنی کہ قتل ہو رہے ہیں اور آپ کے بھی جو ہو رہے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ وہ اس نے بولا کہ چودھری صاحب، خانہ خطاب میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ہم نے کبھی کوئی اہل تشیعہ کا آدمی قتل نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے ہم کو قتل کیا۔ تو میں نے بولا پھر کیا ہے؟ جنگ کا کس چیز کی ہو رہی ہے؟ وہ بولتا ہے کوئی تیسرا گروپ ہے، تیسرا ہاتھ ہے۔ میں نے بولا وہ کیا ہو سکتا ہے تیسرا ہاتھ؟ کس کو اس سے مفاد ہے؟ کس کو فائدہ؟ اس نے بولا نہیں جو صاحب آپ نہیں جانتے، میں تو اس میں ہوں نا۔ تو میں نے بولا ذرا مجھے بتا دے تیسرا ہاتھ کون ہے؟ تو وہ تھوڑا نا اس کو انہوں نے مجھے یعنی کہ گول مول کیا۔ لیکن میں بار بار اسی سوال پہ آتا تھا کہ وہ یہ تیسرا ہاتھ ہے کون، اس کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں پاکستان میں یعنی کہ خون خرابہ ہو رہا ہے، ملک کے حالات گندے ہو رہے ہیں، تو عوام بے چین ہے بیچاری، ہر طرف کبھی ادھر آپ پہ اٹیک ہوتا ہے کبھی وہ۔ تو انہوں نے بولا کہ ہاں میں اس کھوج میں لگا ہوا ہوں کہ وہ دو تیسرا گروپ ہے نا جو یہ کروا رہا ہے، اس کا یعنی کہ پتہ کرے۔ میں سمجھ گیا کہ پتہ تو ان کو ہے، لیکن یہ یا تو وہ گروپ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے یہ منہ نہیں کھول سکتے۔ تو بڑی دیر تک بات چیت ہوتی رہی، لیکن انہوں نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ تیسرا گروپ کیا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہا کہ میں نے چودھری صاحب آج تک اپنے کسی کارکن کو، کسی شیعہ کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا۔ یہ میں آپ سے یعنی کہ مسجد میں بیٹھا وعدہ کرتا ہوں، میں نے کبھی، ہاں میری تقریریں جو بڑی جو شیلی ہیں، تقریریں ہم کرتے ہیں، تو وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کو کہے کہ اعظم طارق نے کسی کارکن کو یا کسی اپنے کمانڈر کو یا کسی کو یہ ہدایت دی ہو کہ بھئی تو کسی کو قتل کر دے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ اعظم طارق ہیں جن کو نا ہمارے آئی ایس آئی کے چیف حمید گل بڑا پسند کرتے تھے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں فوج کا کمانڈر ہوں، وہ دین کا کمانڈر ہے۔ تو یہ اعظم طارق تقریباً تین دفعہ ایم این اے اور کوئی ایک دو دفعہ ایم پی بھی مقرر ہوا، یعنی کہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بڑی بڑی اہم شخصیات کو شکست دی۔ تو یعنی کہ بات چیت کرنے کا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسجد میں بیٹھ کے، خانہ خدا میں بیٹھ کے اس شخص نے جھوٹ کیوں بولنا تھا کہ میں نے کبھی کسی کو آرڈر نہیں دیا یا کسی کو میں نے نہیں کہا کہ کسی کو قتل کرو۔ تو تیسرا بات، تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں یعنی کہ میرا دین کہتا ہے کہ ایک ناحق قتل، اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان کا، کسی کا، ایک ناحق قتل انسانیت کا قتل ہے، یعنی کہ اس میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی ہو، نہیں، کوئی بھی غیر مسلم بھی ہو، ناحق قتل جو ہے نا وہ ایک انسانیت کا قتل ہے۔ اور اسی طرح یعنی کہ ایک جان بچانا انسانیت کی جان بچانا ہے۔ تو جو لوگ یہ خاص کر دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہ تو ایک یہ بہت بڑا فرض، ڈیوٹی، ذمہ داری بن جاتی ہے نا کہ وہ تو ایسے کاموں سے یعنی کہ پرہیز کریں گے اور دوسرے کو بھی منع کریں گے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے پارٹیاں بناؤ، جو مرضی کرو، لیکن پاکستان کو چلنے دو۔ یعنی کہ اگر کسی کے یعنی پارٹی بنانے سے یا آگے آنے سے ملک میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ ہم مسلمان ملک ہیں، ہمیں تو ایک ایگزامپل، ایک مثال قائم کرنی چاہیے دنیا کے سامنے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دیکھو رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے ملک میں کیسے امن ہے۔ تو ہم نے تو ملک کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے ہر چیز کا حل، خاص کر پاکستان میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں ان سب یہ جنگ و جدل، قتل و غارت گری، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دھماکے فلان، ان کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں اللہ کا دین نافذ ہو۔ اس کے لیے کوئی جماعت نہیں جو آگے آئے
اور اللہ کے دین کے لیے کام کرے اور کہ ہم پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کے لیے یعنی کہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کرسی کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، وہ مذہبی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ کسی طریقے کا بھی ہو، ہائے کرسی ہائے کرسی ہائے کرسی۔ پھر کرسی مل جاتی ہے پھر کرپشن کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوٹ مار کر لو، اکٹھا کر لو، 2-3 سال ملے ہوئے ہیں، باہر جائیداد بنا لو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کہ میں تو کہتا ہوں یہ بیچارہ ملک نہ چل رہا ہے نہ کوئی چلا رہا ہے، یہ اللہ توکل ہے۔ تو دوستو یعنی کہ ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے قومیں جو ہے نا یعنی کہ وہ ترقی نہیں کرتی۔ دیکھو نا پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہے۔ یہ اصل میں بیماری جو شروع ہوئی ہے نا، یہ میرے حساب سے نا آج سے تقریباً 70-75 سال پہلے سے شروع ہو گئی تھی، کیونکہ یہ پاکستان جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو تھے نا جنہوں نے بیچاروں نے نعرہ مارا تھا، وہ تو انڈیا سے پاکستان تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ تو رستے میں قتل ہو گئے سارے، ان کو تو شہید کر دیا گیا۔ تو اس لیے وہ کلمہ تو وہاں تک ہی رہ گیا بیچارے رستے میں۔ دیکھ لو آج تک دین کی طرف کوئی آتا ہے نہیں، کرسی چاہیے، کرپشن کرنا ہے، مال مرانا ہے، بس بھاگ جانا ہے۔ تو خدا را یعنی کہ اس قوم کا، اس ملک کا سوچیں۔ اور آگے سب سے بڑی چیز ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مر کے ہمیں کسی کو جواب دینا، تو اس کی عدالت میں تو نہ تو آپ کی کرسی کام آئے گی، نہ سٹک آئے گی، نہ کوئی اور چیز کام آئے گی۔ اس کی عدالت میں تو جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، تو وہاں تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ہم یعنی کہ بطور مسلمان ہمارا تو کام ہے کہ امن قائم کریں، امن سے رہیں، دوسرے کو بھی امن۔ دیکھو نا، اگر ہمسائے کے میرا دین اتنے حقوق بتاتا ہے، تو ہمسائے کا یہ مطلب نہیں جو آپ کے ہمسائے میں رہتا ہے، نہیں، جو ہمسایہ ملک بھی ہے اس کے بھی اتنے حقوق ہیں، جیسے ہمارے ساتھ کا جو ہمسایہ ہے اس کے حقوق ہیں۔ ہمسایوں کے ساتھ جن کے اچھے تعلقات ہوں۔ ابھی دیکھو نا، کبھی افغانستان کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، تو یہ کب تک چلے گا؟ اور دوسرا مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں جب اسٹوڈنٹ تھا نا، تو اس وقت ایک دفعہ میری یہ کوئی قدرتی چیزیں ہیں کہ میری ہمیشہ اللہ نے مجھے بڑے بڑے موقع دیے ہیں۔ اس وقت میری گورنر میر محمد خان سے ملاقات ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ دونوں پاکستان کا مشرقی اور مغربی کا گورنر تھا، تو وہ میرے سیالکوٹ میں آیا ہوا تھا، تو میری اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو جو میں نے کام کیا روڈ کے سینٹر میں اس کی گاڑی روکی، تو وہ بڑا حیران ہو گیا، مجھے بولتا اے بیٹا تم تو کوئی بڑا بہادر آدمی ہے، اس سڑک کے مڈل میں تو نے میری گاڑی روک دی۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک اصول تھا، وہ ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے کوئی چٹھی دینی تھی، تو وہ بیچارے کنارے پہ کھڑے تھے، تو ان کا کچھ میں نے بولا بابا جی لاؤ میں دیتا ہوں، تو میں نے دے دی وہ چٹھی۔ تو یہ ایسے ہی یہ مولانا فضل الرحمان دبئی میں میرے سے یہ گلے ملے، اور بھی بڑے یعنی کہ مولانا کوثر نیازی تو ویسے میرے یعنی کہ اس وقت دوست تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انسانیت، یعنی کہ انسانیت نظر نہیں آتی پاکستان، ہر طرف ماردار لگی ہوئی ہے، چھین لو کھولو، گورنمنٹ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، وہ ادھر لگے ہوئے ہیں، عوام نیچے، مہنگائی کہاں، یعنی کہ اندھیر مچا ہوا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے نہیں، ہمیں ایک پرامن معاشرہ یعنی کہ بنانا چاہیے۔ پہلے تو ہم 78 ایئرز میں یعنی کہ قوم نہیں بن سکے، ہمیں ایک قوم بننا ہے۔ تو وہ کب بنے گی؟ اگر ایسے رہا تو میرے خیال میں جب ہم قوم بنیں گے اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی، کیونکہ کوئی آثار نظر نہیں آتے۔
دین نافذ کرنے کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. تو جب آپ دین نافذ نہیں کریں گے تو اللہ کیسے آپ پہ خوش ہوگا؟ اللہ نے تو یہ آپ کو خطہ دیا تھا اپنے دین کے لیے، تو اس کا دین بیچارہ کدھر ہے؟ تو اس لیے بناؤ جماعتیں بناؤ، جو مرضی کرو، لیکن یہ کرسی کی دوڑ میں یعنی کہ پاکستان کو پیچھے نہ چھوڑ دو. پاکستان میں ابھی دیکھو نا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے میں کیا ہو رہا ہے، یا جنوبی پاکستان میں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. تو خدا را پاکستان کی اس آگ کو بجھاؤ، کیونکہ جنہوں نے لگائی ان کو پتہ ہے انہوں نے بجھانی ہے، تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. تو میرے پاکستانیوں، دین کے لیے کچھ کرو، اس ملک میں اسلام لاؤ، ایک مثال قائم کرو دنیا میں، یعنی کہ پاکستان سے امن شروع ہو، پوری دنیا میں امن ہو جائے. اس کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے اور ایسا کام پیدا کرے اور امن. تو یہ سب آپ سب کا فرض ہے کہ دین کے لیے کوشش کرو، دین نافذ ہو جائے. اگر دین نافذ نہ ہوا تو ہر روز آپ کا بد سے بدتر ہوتا جائے گا. تو ایک دن آپ کو پتہ نا اللہ تعالیٰ کو پھر وہ گند پسند نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ فروٹ لائیں، پیٹی فروٹ کی لائیں، اور اس کو جب اوپر سے کھولیں تو آپ کو یعنی کہ آتپ چد گڑا سلا نظر آئے تو آپ پوری پیٹی جو ہے نا وہ پھینک دیں گے. پھر اس میں سے آپ اچھا کے نہیں چنیں. تو جب آپ کا بھی ملک ایسے ہی اگر بگڑتا گیا، معاشرہ بگڑتا گیا، تو پھر اللہ کو چننے کی ضرورت نہیں، وہ پھر کہے گا کن فیکون، سارا سلسلہ برابر کر دے گا. تو وہ وقت سے ڈرو کہ اللہ کن فیکون کر دے اور تمہیں اس کی عدالت میں کھڑا ہونا ہو. یاد رکھو مرنا ہے تم لوگوں نے. یہ جو کچھ کر رہے ہو نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. تو یہ یعنی کہ مرنے کے بعد آپ کو اس کا جواب دینا. آج تو 4 دن عیش کر لو گے، لیکن پھر اس وقت کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ. تو اس آگ سے بچو، خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. تو پاکستانیوں، آپ بھی نماز، قرآن پاک، درود پاک، ادھر آؤ، دین کی طرف آؤ. دین سے اتنے دور کیوں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستانیوں، اللہ آپ کی مدد کرے. آمین.